الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے غزوہ بدر کے بعض واقعات کی روشنی میں یہاں تک بات کو کی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کا لشکر جرار جو 1000 کی تعداد لگ بھگ رکھتا تھا، مسلح تھا، تیار تھا، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھا، وہ ان مسلمانوں کے سامنے جن کی تعداد ان کے 1/3 تھی، 313، جن کے پاس ہتھیار کی بھی کمی تھی اور حالات میں بھی بہت اچھے حالات نہیں تھے، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت میں جو تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم اذلہ تھے، ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھے، کمزوری کی حالت میں تھے، بہت ہی شکستہ چور چور تھے، یعنی دنیاوی اور مادی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ لیکن کل کے درس میں یہ تذکرے ہوئے کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدابیر اختیار کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی مدد آئی بھی، اور پھر انتہائی حکیمانہ انداز میں مسلمانوں نے جنگ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، شکست کے آثار کھل کر نمایاں ہو گئے۔ اس درمیان میں ان کا جو کمان اعلیٰ رکھنے والا اس امت کا فرعون اور طاغوت اکبر ابو جہل تھا، وہ اپنے پورے جوش میں تھا۔ جنگ کے دوران اگرچہ ان کو مشرکین کو کئی ضرب لگ گئی، لیکن ابو جہل اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہوا، حوصلہ بڑھاتا ہوا مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا۔ چنانچہ مشرکین کے طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی حالتیں دیکھی، یعنی دیکھا کہ مخزومی جو شروعات میں مسلمانوں کے حوض کی طرف بڑھا، اسود ابن اسود، تو اس نے اسود نے اس کو قتل کیا گیا۔ پھر عتبہ، شیبہ اور ولید ایک جھٹکے میں مبارزت دیتے ہوئے جو تینوں کے تینوں سامنے آئے تھے، تینوں مقتول ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر مشرکین کے حوصلوں پر بھی پڑنا تھا، اگرچہ وہ غصے سے، وہ جوش و جذبے سے بے قابو ہو گئے، لیکن انہیں اس کی ضرب تو لگی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے، ابو جہل نے جو ہے چاہا، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی تمہیں پست ہمت نہیں اور سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ سراقہ یہ جو بنو بکر کے سردار کی شکل میں آ کر، اب ابلیس لعین سراقہ کی شکل میں آ کر ان کا ساتھ دے رہا تھا، میدان بدر تک ساتھ آیا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہوا، کل بھی ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے، ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا، اس کے سینے پر ہاتھ گھوسا مارا اور بھاگا، اور یہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کا بھاگ جانا اور یہ جو للکارنے والوں کا قتل کیا جانا، ابو جہل اپنے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، جیسے آج کل سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں نا، کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور سے ہوا، یہ لالچ سے ہوا، یہ ایسا میناکشی پورم کا جو واقعہ ہوا تھا ہندوستان میں، یہ چیخا چلایا گیا کہ لالچ دے کر تلوار کے زور سے، اور جو صحیح خبریں ہیں دبائی گئی۔ یہ کیا جاتا ہے تاکہ اپنی طاقت کو، اپنے لوگوں کو روکا جا سکے۔ تو ابو جہل نے بھی کہا، ساز باز کر رکھی تھی، تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا خوف اور ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، رسیوں میں جکڑ کر، قیدی بنا کر، بندی بنا کر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے۔ ابھی بھی غرور اور گھمنڈ کافی اونچا ہے،
یعنی ابو جہل یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، مشرکین سے، کہ مسلمانوں کو جان سے مت مارو، پکڑو، زندہ پکڑو. ہاں کیوں؟ بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں. مکہ میں مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتے آئے تھے تو اب تک اپنے آپ کو ان پر برتر اور ان مسلمانوں کو کمتر اور حقیر کمزور ہی سمجھ رہے تھے. یہ ایک، اور اس بات کا ان کو غصہ اور خناس بھی تھا کہ ارے یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں، تو ان کو اس کا سبق سکھانا چاہیے. لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں. البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول اور جو ہے جماوڑا کر کے چل رہا تھا. اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا. یہ الرحیق المختوم کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں کچھ اپنی باتوں کے ساتھ. لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا. اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا. مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے. ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی. تو انصاری جوانوں، بالکل نوجوان نوخیز لڑکوں کے ہاتھوں ابو جہل کا خاتمہ اللہ نے طے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد کیجئے جو طواف کے درمیان جب ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ایک مرتبہ جب حد سے تجاوز کر گئے تو آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے سرداروں کا نام لے کر مخاطب کر کے بددعا دی تھی، اور وہ اس وقت بھی خوف زدہ ہو گئے تھے. اور پھر راوی حدیث مجھے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود غالباً ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بددعا دی تھی، بدر کے دن غزوہ بدر کے خاتمے پر میں نے دیکھا کہ قلیب بدر میں، بدر کا ایک کنواں ہے، ہاں، اس میں مشرکین کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ بدر میں، قلیب بدر میں، ان میں سے جن جن لوگوں کا نام لیا تھا سارے لوگوں کی لاشیں موجود تھی. ہاں، تو ادھر اس کی موت دو انصاری، یہ ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی. آگے آپ واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو جہل کا انجام کیسا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں. ان کا بیان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، سابقون الاولون میں سے. ہاں، میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، جنگ چل رہی ہے، صف میں یہ اپنے محاذ پر قائم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو نوخیز جوان، دو نوعمر جوان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دونوں جانب کھڑے ہیں. گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ دائیں بائیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر کان میں آ کر چپکے سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو بتا دیجئے کہ کون ہے ابو جہل، میں پہچانتا نہیں ہوں. حضرت عبد الرحمن نے، میں نے کہا کہ بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے. اس نوجوان کا جذبہ، ایمانی جذبہ. مجھے یہ پتہ چلا ہے جنگ میں سارے دشمن ہیں، لیکن ابو جہل سردار بھی ہے، اور اس کو ہم نشانہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں بطور خاص کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ ایک مومن کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر ایمان اور آپ کی عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گستاخی کرے، تو ایک مسلمان کو اس جذبے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. کر پائے نہ کر پائے الگ بات ہے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی گستاخی اگر کرتا ہے تو قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور ایسا قانون ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول کی آواز خاموش ہو جائے. یہ ضروری ہے. یہ صرف قرآن نہیں کہتا، یہ صرف حدیثیں نہیں کہتی، اجماع امت بھی ہے، عقل بھی کہتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے قوانین کا بھی یہ تقاضا ہے. آج ہمارے ہندوستان میں اگر آپ میں سے آپ کی کوئی شخص جو ہے بے عزتی کرے تو آپ حتیٰ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کوئی اور بڑے آدمی کی کرے تو وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے. کوئی حکومت کے وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کے لیے کرے تو اس کے لیے الگ پروٹوکول اور قانون ہے. اگر کوئی شخص ہندوستان کے کسی راشٹر پتا کہنے والے انسان کو، جیسے گاندھی جی ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہے، اس کے لیے اور سخت قانون ہے. کوئی امبیڈکر جی کو کہے برا بھلا، اس کے لیے ایک قانون ہے. دلتوں کو کوئی نچلی ذات کہہ کے پکارے یا کچھ اس طرح کی بات جو ان کی بے عزتی ہے، اس کے لیے قانون ہے.
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو آپ کو برا کہنا پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان تو تکلیف پہنچانا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ ہدایت کا سامان ہے، کوئی بھی انسان بغیر آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ گویا آپ کی شخصیت ہدایت کی بنیاد ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک آدمی محمد رسول اللہ بھی نہ کہے۔ تو آپ کی ضرورت سب کو ہے، ایک عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ وہ نہیں مان رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن ان کے لیے آئے ہیں۔ ان کو بھی جنت اگر چاہیے، آخرت میں مرنے کے بعد اگر نروان نجات حقیقت میں جو وہ ان کی اصطلاح ہے اس میں کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں سعادت کامیابی چاہیے تو انہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں اچھے ڈھنگ سے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو مجروح کرتا ہے، آپ کی تعلیمات کو برا بنا کر غیر مسلموں میں پیش کرتا ہے، تو وہ اس ہدایت کو قبول کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان کو اصلی شکل میں جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، بے مثال شخصیت ہے، جامع شخصیت ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کو اگر کوئی داغدار اور مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس داغدار بنانے والے کا یہ جرم ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی نقصان کر رہا ہے جو صحیح سیرت پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر سکتے تھے، جنت کے راستے پہ چل سکتے تھے، لیکن وہ ان کو بدگمانی کا شکار بنا رہا ہے۔ میرا پوائنٹ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا غیر مسلموں کے لیے بھی نقصان کی بات ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات کو، آپ کی نشانیوں کو ایمانداری سے پڑھیں گے تو اسلام ضرور قبول کر لیں گے۔ وہ اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں، انہیں غلط بتایا جا رہا ہے، بدگمان کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر سچی طور سے کوئی پڑھے تو دنیا کا ابو جہل اور ابو سفیان جو دشمن تھے، وہاں سے لے کر آج تک جتنے دشمنان بھی ہوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد آپ کی شخصیت کے اندر جھول، عیب اور برائیاں نہیں بیان کر سکے، نہیں بتا